السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ زلزال تک انشاءاللہ، چھوٹی صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نشست میں ہم سورۃ العصر اور سورہ ہمزہ یہ دو صورتیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر جو لوگ یقین لائے اور اچھے کام کیے اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی، اور آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل کی۔ خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب چننے والے کی، جس نے سمیٹا مال اور گن گن کر رکھا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اس کے ساتھ، کوئی نہیں، وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں۔ اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی؟ ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی، وہ جھانک لیتی ہے دل کو۔ ان کو اس میں مون دیا ہے لمبے لمبے ستونوں میں۔ پہلی سورۃ العصر ہے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 3 آیات ہیں۔ اس صورت میں ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان ہے، اور جس سے انسان بہت سامنے ہونے کے باوجود بھی غفلت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو انسان کی ہمیں اس دنیا میں ملی ہے، یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کسی دوسری زندگی کی تمہید ہے یا اس کی بنیاد ہے۔ دوسری زندگی کا نتیجہ اس پر مبنی ہے، یہاں جو کرے گا وہ آگے جا کے بھرے گا۔ ما تزرع تحصد، جو تم بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ تو اگر اس زندگی کو انسان نے غنیمت جان لیا اور اس سے کام لے لیا تو پھر تو ٹھیک رہا، ورنہ بہت بڑا خسارہ اٹھا کر چلا گیا انسان یہاں سے۔ اتنا بڑا خسارہ کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں بہت بڑا نقصان فلاں بزنس میں فلاں آدمی نے اٹھایا، بہت بڑا، بھائی کتنا بڑا؟ اس کا کوئی فگر ہے؟ چاہے وہ خربوں میں سے ہی، چاہے وہ جتنے مرضی اونچا لے جائیں آپ اس کو، لیکن پھر بھی ایک حد ہوگی اس کے اندر۔ لیکن جو بندہ اس زندگی کو بیکار گزار کر چلا گیا، اس کے خسارے کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابد الآباد کا خسارہ لے گیا بیچارہ، کبھی بھی واپس نہیں آنا۔ یہ ایسا آپشن ہے جس میں دوسرا آپشن کبھی ملے گا نہیں، کیونکہ کافر لوگ وہاں جا کے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس لوٹا دے۔ نہیں، اب کہانی ختم ہو گئی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون،
خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اب میرے سے بات نہیں کرو، اب جو کچھ ہونا تو ہو گیا، تمہیں پوری مہلت دی تھی، پورا موقع دیا تھا، پورا وقت دیا تھا کہ کر لو میرے سے ڈر لو، آگے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، حساب بھی ہے، کتاب بھی ہے، سب کچھ ہے، تمہیں سب کچھ کھول کھول کے بتایا تھا۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جگہ جگہ اللہ قرآن میں بار بار اس منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا عجیب قسم کا، عجیب و غریب قسم کا منظر ہو جانے والا ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی کو انسان نے بنا لیا تو آگے کامیاب، ورنہ ناکام۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ ہے اصل کامیاب انسان۔ باقی رہا اس دنیا کی زندگی میں کھانا کمانا، لباس، مکان، وہ تو بادشاہ کی بھی گزر جاتی ہے اور جھونپڑی میں رہنے والے فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، دونوں میں زندگی گزرنے کے اعتبار سے دونوں کے 24 گھنٹے گزر ہی جاتے ہیں۔ سورج اس کا بھی اسی وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اس کا بھی اسی وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اس کا بھی اسی وقت غروب ہوتا ہے، اس کا بھی اسی وقت غروب ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی تو بہرحال گزر جاتی ہے، بہر طور گزر جاتی ہے، جیسی کیسی بھی گزرتی ہے، لیکن اگلی زندگی نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان سارے یوں سمجھیے تو خسارے میں، والعصر، والعصر کا یہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد زمانہ ہے، زمانے کی قسم، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ عصر کی نماز بھی ایک خاص وقت ہے۔ تو زمانہ اگر مراد ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم تاریخ عالم کو اٹھا کر دیکھ لو، جن لوگوں نے اس زندگی کو غنیمت جانا ہے وہ تو ہو گئے کامیاب، اور جنہوں نے اس زندگی کو ضائع کیا ہے، وقت ضائع کیا اپنا، وہ ناکامی کے سوا انہیں کچھ نہیں حاصل ہوا۔ آگے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کر گئے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرتے رہے، دین پر لانے کی، جمانے کی کوشش بھی کرتے رہے اور جماؤ کی تلقین بھی کرتے رہے کہ کوئی بات نہیں، حالات آتے ہیں لیکن دین، اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا کر انسان گزارا کر لے لیکن اللہ کا در نہ چھوڑے۔ یہ تاکید و تلقین بھی ایک دوسرے کو کرتے رہے، ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کر لیے۔ تو یہ جو کام کر لیتا ہے انسان، یوں سمجھے کہ وہ کامیابی کے راستے پہ چل نکلا، ورنہ دوسرا کوئی انسان کامیاب نہیں، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے فرعون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے حامان ہو، چاہے قارون ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کامیابی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو زیادہ سے زیادہ کتنی زندگی ہے، 50 60 70 سال کی زندگی ہوگی، لیکن جو آگے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو، بیچاروں کو، وہ ابد الآباد کا ہے۔ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ خسارہ اٹھا گئے لوگ۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق کی بات ہے کہ چلو وہ تو سابقہ اقوام ہیں، لیکن یہ صورت ہمیں بھی کچھ پیغام دے رہی ہے، چونکہ ہم تو چلو ایمان بھی لیا، عمل صالح بھی کر لی ہے کسی حد تک، اللہ ہمیں قبول فرمائے، اور حق بات کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے اس صورت میں کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے اس صورت میں پیغام یہ ہے کہ ہم دنیا کی اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابہ کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ و فراغ کا قبل شغلک، اگر فرصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو غنیمت جانو، اس کے اندر کچھ کمائی کر لو آخرت کے اعتبار سے۔ وہ صحت کا قبل مرضک، اور اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، کیونکہ بیماری بذات خود ایک عذر ہے، آدمی بہت سے کام چاہنے کے باوجود نہیں کر پاتا۔ اور وغنا کا قبل فقرک، اپنے فقر سے پہلے جو ہے اپنی مالداری کو غنیمت جان لو، کیونکہ اگر آج ہاتھ میں پیسہ ہے تو مال تو چھاؤں ہے، سایہ ہے، آنے جانے والی چیز ہے، صبح آیا شام گیا، ڈھلتی چیز ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے کبھی کہیں چلا جاتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اور وہ حیات کا قبل موتک، یہ 4 چیزیں ذکر کی، پھر آخر میں پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ موت سے پہلے کی جتنی زندگی بھی ہے اس کو غنیمت جان لو۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ چلو میرے پاس اب نہ مال رہا، نہ جوانی رہی، نہ صحت رہی، نہ ہی جو ہے فرصت رہی،
تو بھائی زندگی تو ہے، زندگی خود ایک غنیمت، ایک خود بہت بڑی بڑی چیز ہے انسان کے پاس جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہمیں یہ دنیا کی زندگی، ویسے تو آخرت کی زندگی سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہت اچھی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی فانی بھی ہے، اور اس کے اندر دکھ بھی ہیں، تکلیف بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت جڑی ہوئی ہے، ہر رحمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت ہے، تکلیف ہے۔ اچھے سے اچھا عمدہ کھانا کھاؤ تو واش روم تو جانا پڑتا ہے انسان کو، اولاد کی نعمت کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اولاد پالنے کے لیے کتنی مصیبتیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو دنیا میں یہاں اس دنیا کی کوئی چیز بھی خالص نہیں ہے، اس کے اندر نعمت کے ساتھ زحمت، رحمت کے ساتھ زحمت جڑی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آخرت تو خالص نفع ہی نفع، وہاں تو راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، اس اعتبار سے تو کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن فرمایا ایک ایک پہلو ہے، اس دنیا کی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آخرت میں بھی فوقیت لے گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمارے پاس اللہ کے قرب میں، جنت کی کمائی میں آگے سے آگے بڑھنے کا کھلا موقع ہے، جبکہ آخرت میں یہ موقع ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو ہی موت آتی ہے تو انسان کا اپنا عمل تو ختم، پیچھے کسی نے اصالہ ثواب کر دیا تو کر دیا، تو اس کے رحم و کرم پہ، یا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، کوئی علم چھوڑ گیا، صدقہ جاریہ چل رہا ہے تو ثواب بھی جا رہا ہے، صدقہ جاریہ ختم ہو گیا تو ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ یا کوئی اولاد چھوڑ گیا نیک، وہ جب تک نیک کام کر رہی ہے تو چل رہی ہے بابا، لیکن اولاد بھی تو آخر مرے گی، وہ کب تک رہے گی؟ تو اس لیے اپنا عمل جو ہے وہ تو اپنی زندگی میں ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ زندگی بذات خود اس اعتبار سے آخرت پہ بھی فوقیت لے گئی کہ اس میں کمانے کا کھلا موقع ہے، کبھی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ نہیں بس اب آپ نے آج بہت نیکیاں کر لی ہیں، آج کا آپ کا بیلنس ختم ہو گیا ہے، اب کل سے دوبارہ آپ نیکی سٹارٹ کریں گے، نہیں ایسا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں تو پوری دنیا سے بڑھ کر انسان کمائی کر لیتا ہے۔ تو یہ کمائی کا کھلا موقع اسی ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہمیں نیکیوں سے گودام بھر لینے چاہیے، یعنی اتنی نیکیاں کریں کہ ہمارے پاس گناہ کی فرصت ہی نہ رہے، یعنی اللہ نے ہمیں اتنے نیکی کے مواقع دے رکھے ہیں کہ گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ مغبون من استوى یومہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے 2 دن برابر ہو گئے تو وہ خسارے میں چلا گیا، یعنی کل بھی اس کا اللہ کے قرب کا ایک درجہ تھا، آج بھی وہی درجہ ہے، اس سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے وہ، تو یہ خسارے کی بات ہے۔ ہر روز انسان کے اللہ سے تعلق میں بہتری آ رہی ہو، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہو۔ اگلی سورۃ سورہ ہموزہ ہے، ہمازہ، اس میں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 9 آیات ہیں۔ اس میں فرمایا کہ خرابی ہے، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، تباہی کو۔ ہمازہ عیب چننے والا، طعنہ دینے والا، لمزہ عیب چننے والا۔ ہمازہ اور لمزہ 2 لفظ استعمال کیے، یعنی یہ ایک انسانی رویہ ہے۔ اس میں یہاں کوئی خاص افراد بھی مراد ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال یہ مجموعی طور پہ انسان کا ایک رویہ ہے، کمزور پہلو ہے انسان کی شخصیت کا کہ وہ عیب چنتا ہے، طعنے دیتا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب اپنی فکر ہو تو پھر اسے کسی میں عیب دکھائی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ کمزور آدمی ہوں، میں سب سے زیادہ نااہل ہوں، میں سب سے زیادہ برا ہوں، میں سب سے زیادہ نکما ہوں۔ پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو کوئی برا نہ رہا۔ پہلے تو ہم زمانے بھر کے عیوب دیکھتے رہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، لیکن جب اپنے عیوب دکھائی دینے شروع ہو گئے تو پھر کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہی۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو دوسروں کے اس میں لگا رہا، آج کا ایک یہ بھی ایک شیطان کا بعض دفعہ انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں اصلاح معاشرہ کر رہا ہوں، ہم ایک پازیٹیو جو ہے نا تنقید، مثبت تنقید تخلیق کر رہے ہیں۔ ادب میں یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لٹریچر کی دنیا میں یا میڈیا کے ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں ہم اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ بھائی پہلے اپنی اصلاح تو کر لے آدمی، دوسروں کے عیوب تو بعد میں دیکھے گا، جب پہلے اپنی عیوب دیکھے۔ اپنا آپ تو سب سے پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی خبر لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر ہدایت پر ہو تو براہ راست تمہارا، دوسرے آدمی اگر ہدایت پر نہیں، اس کا نقصان براہ راست تمہیں نہیں ہے، ہاں انڈائریکٹ ہو سکتا ہے،
لیکن براہ راست تمہاری مصولیت تو تمہاری ذات کی ہے، اس کی مصولیت تمہارے اوپر دوسرے درجے میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں لگ گئے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تو نصیحت خود را فضیحت، دیگرا را نصیحت خود را فضیحت، کہ دوسروں کو تو کر رہا ہے نصیحت اور خود اپنے آپ سے بھولا ہوا ہے۔ تو یہ بڑے خسارے کا پہلو ہے انسان کا، کہ دوسروں کو تو سارے بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے، دور بینی سے بھی دیکھتا ہے، خرد بینی سے بھی دیکھتا ہے، لیکن اپنا شہتیر بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا، دوسرے کا تنکا بھی دکھائی دیتا ہے، اپنا شہتیر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اللہ انسان کے دل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جس کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جائیں، یوں سمجھے اس کے لیے خیر کا دروازہ کھل گیا۔ اور جس کو اپنا آپ پرفیکٹ لگنا شروع ہو جائے کہ میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ فارغ ہو گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا۔ الذی جمع مالا معددا، دوسری صفت انسان کی یہ ہے کہ اس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یہ ایک مال کا ایک درجے میں یوں کہہ لے کہ نشہ ہے، کہ بعض دفعہ بہت جب بخل میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے، مال کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ گن گن کے اس کا مزہ لیتا رہتا ہے، میرے اتنا پیسہ، میرے اتنے پلاٹ، میری فلاں، میری فلاں فلاں فلاں، اسی کی گنتی میں اس کو 2+2=4 میں ہی مزہ آتا رہتا ہے۔ تو یحسب ان مالہ اخلدا، پھر یہ سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا، حالانکہ یہ مال کے اوپر کتنے دعوے دار آئے، اس زمین پر، اس زر پر، زر اور زمین دونوں کے اوپر کتنے دعوے دار آئے، لیکن مال ساتھ تو کوئی بھی نہیں لے کر گیا۔ ایک صرف آدمی ہے اس دنیا میں جو مال اپنا ساتھ لے گیا، وہ قارون ہے، ورنہ کوئی آدمی بھی، فرعون بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا، نمرود کچھ نہیں لے کر گیا، شداد کچھ نہیں لے کر گیا، سب یہیں چھوڑ گیا۔ قارون کو سزا کے طور پر اس کا مال اس کے ساتھ گیا ہے، ورنہ کوئی آدمی بھی دنیا کا مال ساتھ لے کر نہیں گیا، بلکہ وہ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے اور میں اس پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، اور یہ مال گویا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، یہی ہوگا تو میری زندگی بنے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اگر یہ بندہ مال ہی جمع کرتا رہا، اعمال کی طرف فکر نہ کی، اس نے عمل کی طرف نہیں دھیان دیا، تو نتیجہ بڑی خرابی ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، خسارہ اٹھائے گا کہ روندنے والی، یہ جہنم کی یہاں جو صفت بیان کی گئی ہے، یہ انتہا درجے کی، یعنی ایسی ہوگی کہ جیسے کوئی چیز کسی کو کچل کر گزر جاتی ہے، تو اس کو بڑا شدید قسم کی تکلیف ہے۔ تو وہ آگ جہنم جو ہے نا اس قسم کی ہے کہ وہ جلا بھی رہی ہے اور کچل بھی رہی ہے، یعنی وہ جلانا اس کا ایسا نہیں ہے جیسے بڑے آرام سے جلا دے، نہیں، بلکہ بڑا تکلیف دہ قسم کا جلانا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تو کیا سمجھا کہ وہ روندنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، انسان کی آگ نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ تو اس کی شدت کا شاید 1000واں حصہ بھی نہ ہو، کم ہے اس سے جتنی وہ آگ ہے۔ اور وہ آگ کی خصوصیت یہ بھی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دل پہ جا کے اثر کرے گی۔ دنیا کی آگ کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان اگر جھلس جائے کسی آگ میں تو زیادہ سے زیادہ تک موت آ جاتی ہے اس کو۔ تو اس لیے دنیا کی آگ جسم کو جلا سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کا۔ دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہے، زہر ہے، آگ ہے، گولی ہے، کچھ بھی ہے، بڑے سے بڑی تکلیف اور عذاب دنیا کا، وہ صرف جسم تک ہے، روح تک نہیں آئے گا، وہ دل تک اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا۔ ہاں، انسان یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، یہ جسم سے بڑھ کر روح پہ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم اور روح، دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ جو کمبینیشن ہے وہ ایک حد تک ہے، ایک بانڈ ہے، ان دونوں کے درمیان جوڑ ہے۔ وہ جب جسم صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اپنی روح کے ساتھ جڑنے کی، تو روح اس سے آزاد ہو کر نکل جاتی ہے۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، جہنم میں یہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے یہ پکا رہے گا، جسم بھلے جلتا رہے لیکن روح سے جدا نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے وہاں تکلیف کی کبھی انتہا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں تکلیف کی انتہا اس لیے ہوتی ہے کہ موت ہر غم کو ختم کر دیتی ہے، ہر بیماری کو، ہر تکلیف کو کا علاج موت بن جاتی ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ جب بیمار بیچارہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، بہت تکلیف میں ہوتا ہے، تو کئی ساتھی دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، تو دعا کریں فلاں بزرگ ہمارے جو ہیں وہ بیچارے بہت تکلیف میں ہیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ تو آسانی میں مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ چلو اگر صحت مقدر میں ہے تو اللہ صحت دے، ورنہ اللہ ان کو لے جائے، ہم سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ تو ایسا ہوتا ہے دنیا، تو موت انسان کو تکلیفوں سے نجات بھی دیتی ہے، لیکن جہنم کی تکلیف ایسی نہیں ہوگی
کہ موت اس سے آ کر نجات دے، کیونکہ وہاں تو موت کو بھی موت آ گئی. التی تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی آگ دلوں پر اثر کرے گی. انہا علیہم موصدہ، اور یہ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. اس میں بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جہنم جو ہے نا، یہ یوں سمجھے کہ جیسے ایک تندور ٹائپ کی چیز ہے. تو پہلے تو یہ کھلی ہوگی، اس کے اندر جب سارے ڈال دیے گئے تو اوپر پھر اس کا ڈھکنا لگا دیا، اوپر اس کو لیپ کر دیا گیا. اب اس کے اندر ہی بس جلنا بھننا جو رہے گا رہے گا. تو یہ ہے فی عمد ممددہ. اس میں یہ ہوگا کہ وہ ڈھکنا کیسے ہوگا، لمبے لمبے ستون نیچے سے آئیں گے جن کے اوپر گویا کہ اس کو کور کر دیا جائے گا. اور بعض اتاد میں کہ ستونوں سے مراد یہ ہے کہ آگ کے لمبے لمبے ستون ہیں، یعنی آگ ستونوں کی شکل میں گویا کہ وہاں اس میں موجود ہے، اس جہنم کے ان حصوں میں. تو اس کے اوپر ان کو بہرحال کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ بند فرما دیں گے. اور اس کے بعد گویا کہ اب یہ وقت ہے کہ اب جہنم میں سے کسی نے نہیں نکلنا. آخری ایمان والا جو ایمان سلامت لے گیا اپنے اندر، صرف ایمان کا ایک ذرہ لے گیا، وہ بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا، لیکن بہرحال نکلے گا. اس کے بعد پھر ابد الآباد تک جہنم کا فیصلہ ہے جو لوگ اس کے اندر آ گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے تو فرما لیں. السلام علیکم.